محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہم سورہ بقرہ کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور ہم اس میں 46 آیتیں پڑھ چکے تھے، اور آج انشاءاللہ تعالی ہم آیت نمبر 47 سے آغاز کرتے ہیں۔ سابق میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل کو ڈائریکٹ مخاطب فرمایا، ڈائریکٹ بنی اسرائیل سے گفتگو کی اللہ تبارک و تعالی، اور ان کو یاد دلایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی۔ یہ آیت نمبر 40 کی بات کر رہا ہوں۔ میری نعمتوں کو یاد کرو جن کو میں نے تم پر انعام کیا تھا، اور میرے عہد کو پورا کرو، وغیرہ وغیرہ اس طرح سے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بنی اسرائیل سے اور باتیں فرما رہا ہے۔ اب اس میں آپ کو حکمتیں بتا دوں کہ جب بنی اسرائیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب فرما رہا ہے تو اس میں دو باتیں ہیں۔ ویسے تو باتیں بہت رہتی، دو باتیں۔ ایک بات اس میں یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کو یاد دلا رہا ہے جو اس وقت زمین پر موجود ہے، آج بھی ان کی نسلیں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بتا رہا ہے، ان کو آگاہ کر رہا ہے، یاد دلا رہا ہے، دیکھو میں تم پر اتنا انعام کیا، میں نے تم پر یہ کیا، اب لہذا تم سدھر جاؤ، سنبھل جاؤ، اسی میں تمہاری نجات ہے۔ تو ایک تو یہ بنی اسرائیل کے لیے ہے، دوسرا بنی اسرائیل سے مخاطبت میں دیگر امت کے لیے، باقی امت کے لیے بھی نصیحت کا کلام ہے۔ اہل اسلام پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں، ان کے لیے بھی اس کے اندر نصیحت رہتی ہے کہ دیکھو اتنے بڑے بڑے مقامات ان کو میں نے دیا تھا، اور اتنے ان کو پوزیشنز دیا تھا، انبیاء دیا تھا، بادشاہ دیا تھا، اتنا کچھ ان کو زمین کا کنٹرول دینے کے بعد یہ لوگ نافرمان رہے، میری نعمتوں کی قدردانی نہیں کیے، تو یہ ساری حکومتیں اور طاقتیں اور سب کچھ ان کے پاس سے چھن گیا۔ یعنی کرنٹ سچویشن دیکھ لیجئے نا، آج کے زمانے کے اندر دیکھ لیجئے کہ بنو اسرائیل کی سچویشن کیا ہے۔ ملک نہیں ہے ان کے پاس رہنے کے لیے، ایک جگہ فلسطین میں قبضہ کیے ہوئے ہے، وہ بھی پوری دنیا جانتی ہے کہ زبردستی قبضہ کیے ہوئے ہے۔ کوئی قوم دنیا میں، نہ کوئی مسلم، نہ کوئی عیسائی، نہ کوئی انسان ان سے محبت نہیں کرتا اسرائیل سے۔ ان کے کردار ہی ایسے ہیں، ان کے اعمال ایسے ہیں۔ تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار نعمتیں گناتا ہے کہ اتنا کچھ دینے کے بعد بھی اگر نافرمانی کرو گے، اگر ناقدری کرو گے، میری اطاعت نہیں کرو گے، اور کیا کہتے ہیں پوزیشن اور صلاحیتوں کو مس یوز کریں گے، تو تمہارا یہی حال ہوگا، یہی حال ہوگا۔ تو یہ ایک نصیحت ہے۔ بہرحال اگلی نصیحت اور اگلے گفتگو کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 47 یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یا بنی اسرائیل، ہم اس کی تقطیع سابق میں کر چکے ہیں۔ یا بنی اسرائیل، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، بتائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم کے پوتے۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، یعنی اے اولاد یعقوب، اے یعقوب علیہ السلام کے اولاد، اے اسرائیل کے اولاد، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو، نعمتی التی انعمت علیکم۔ نعمتی، نعمت ہے، اللہ کی نعمت، نعمتی میری نعمت، یا جب لگا دیں گے تو میرا ہو جائے گا۔ اذکروا نعمتی، میری نعمت یاد کرو، کون سی؟ التی انعمت علیکم، التی جو، انعمت میں نے انعام کیا، علیکم تم پر، میری اس نعمت کو یاد کرو جس کو میں نے تم پر انعام کیا، تم کو دیا، تم کو عطا کیا۔ وانی، اور یہ کہ، جی، اور ان یہ کہ، انی یہ کہ میں، فضل یفضل تفضیل، فضل یفضل تفضیل کہتے ہیں کسی کو افضل ماننا، کسی کو افضل بنانا، کسی کو افضل قرار دینا، جی تفضیل، فضل یفضل تفضیل۔ وانی فضلتکم علی العالمین، اور یہ کہ میں نے تم کو افضل بنایا، تم کو افضل قرار دیا، فضلتکم تم کو افضل قرار دیا، علی العالمین، علی پر، العالمین جہانوں پر، عالمین عالم کی جمع ہے، ایک عالم ایک جہاں، عالم، عالمانی، عوالم یا عالمین۔ وانی فضلتکم علی العالمین، میں نے تم کو جہانوں پر فضیلت دی۔ اب یہ العالمین سے کیا معنی ہوگا صاحب؟
العالمین سے معنی یہ ہوگا کہ اس زمانے میں جتنے عوالم تھے، جتنے افراد تھے، اس زمانے کے افراد جتنے ہیں، ان تمام پر میں نے تم کو فضیلت عطا کی۔ بنی اسرائیل کی فضیلت، جی ٹھیک ہے، یا بنی اسرائیل، اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں یاد دلا رہا ہے؟ یہ یاد دلا رہا ہے کہ میں نے تم کو فضیلت دی تھی۔ اور یقینی بات ہے کہ آپ تصور کریں نا، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کئی ہزار سال میں ایک بھی نبی نہیں، اور ادھر دوسرے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام سے لے کر کیا کہتے ہیں، اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک۔ اب بعض کتابوں میں، بعض روایتوں میں اس طرح سے لکھا ہوا ہے کہ زائد 70,000 انبیاء آئے، تو اب ہو سکتا ہے یہ 70,000 ہی ہوں، انبیاء آئے ہوں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے جیسا ہم سابق میں بتا چکے ہیں کہ 70 کا لفظ عربی زبان میں کثرت بتانے کے لیے بھی آتا ہے، یعنی بہت زیادہ انبیاء آئے ہیں، 70,000 انبیاء آئے ہیں، 70,000 سے بڑھ کر آئے ہیں، یا بہت زیادہ انبیاء آئے، جو بھی معنی لو، بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا انعام کیا تھا ان کے اوپر، لیکن اس کے باوجود، یعنی اتنے بڑے انعامات، اتنی طاقت، یعنی کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنو اسرائیل کا سیاسی سسٹم، پولیٹیکل سسٹم، بنو اسرائیل کے سیاسی قیادت، جی پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ انبیاء کے ہاتھ میں تھی، انبیاء علیہ السلام ان کو سنبھالتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو فرعون سے ٹکرا گئے، جی پولیٹیکل سسٹم عام طور پر، یعنی جو آپ کیا کہتے ہیں ڈیموکریسی میں ہوتے ہیں، ایک آزاد ملک میں ہوتے ہیں، جمہوریت جہاں پر ہوتی ہے، ڈیموکریسی جہاں پر ہوتی ہے، وہاں پر آپ پولیٹیکل جد و جہد کر سکتے ہیں، مقابلہ کر سکتے، سب کچھ کر سکتے ہیں۔ جہاں پر کنگڈم ہوتا وہاں پر کیا پولیٹکس، جی جہاں پر کنگڈم ہوتا ہے وہاں پر آپ پولیٹکس چلنا، یا کیا کہتے ہیں پولیٹیکل پوزیشن حاصل کرنا، یا قوم کے لیے کچھ بھلائی کرنے کا کام، یعنی اگر بادشاہ ظالم ہو بالخصوص، اس صورت میں جو ہے بادشاہ سے ٹکرانا مطلب سیدھا سیدھا موت کے ساتھ کھیلنا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے اولو العزم انبیاء کو عطا فرمایا، بنی اسرائیل کو ایسے اولو العزم انبیاء عطا فرمایا جو وقت کے بڑے بڑے ظالم بادشاہوں سے ٹکرا گئے، وہ تاکہ یہ لوگ کو ظلم سے نکال سکے، تاکہ ان کے پیٹ کے کھانے کا کچھ انتظام ہو سکے، جی یہ غلامی میں سے نکلے اور آزاد ہو سکے۔ اتنی بڑے، یعنی آپ تصور کریں نا، جن کے پولیٹیکل سسٹم کو انبیاء علیہ السلام نے چلا کر دیا ہو، بتا کر دیا ہو، کتنا یعنی اپ گریڈڈ سسٹم ان کے پاس تھا ہوگا، کتنا زیادہ تہذیب یافتہ اور تعلیم یافتہ ان کو بنا دیا گیا تھا ہوگا، کتنا بہترین ان کے تعلیم کا، صحت کا اور سارے انتظام کر دیے گئے تھے ہوں گے، کتنی اچھی نئی زمینیں ان کی زرخیز ہو چکی تھی۔ اتنا کچھ ملنے کے بعد آج جو حالت میں یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یاد دلا رہا ہے کہ دیکھو وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، تم پر اتنا سب، یہ اللہ کے انعام نہیں تو کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے انعام عطا فرمایا، ساری دنیا میں تم کو چنا انبیاء کو بھیجنے کے لیے، اور یہ سب کچھ کیا، لیکن اس میں سے کچھ بھی ان کے پاس نہیں بچا، کچھ بھی نہیں بچائے، کوئی چیز کی یہ لوگ قدر نہیں کیے، اور ہر چیز یہ لوگ کے پاس ختم ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ اپنے اعمال کو خراب کر لیے اور علم کو ضائع کر دیے، جی اپنے اعمال بد اور انکار نبوت خاتم النبیین سے سب کھو دیا۔ جی اگر یہ بنو اسرائیل اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیتے تو ان سے بڑھ کر قوم کوئی نہیں ہوتی آگے چلنے میں، کیونکہ ان کے پاس سابقہ امتوں کی سابقہ کتابوں کا علم ان کے پاس موجود ہے، سابقہ انبیاء کے ساتھ یہ لوگ رہ چکے ہیں، یہ لوگ عہد کر چکے ہیں۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی فضیلت کی بات کر رہا ہے، لیکن یعنی ان کی فضیلت ہے انبیاء کے آنے سے، اور جب سید الانبیاء آئے تو انہی کا انکار کر کے بیٹھ گئے۔ یعنی جتنے انبیاء آئے ہیں سید الانبیاء کا ذکر کیے ہیں، اور سید الانبیاء کے انتظار میں تو یہ لوگ مختلف علاقوں سے، زمین کے مختلف علاقوں سے ہجرت کر کے آ کے مدینہ میں بس گئے تھے۔ مدینہ میں یہود کیوں رہتے تھے؟ کیا یہود کی جگہ تھی؟ نہیں، یہ تو عرب کی زمین تھی، لیکن وہ ہجرت کر کے آئے تھے کیونکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ اس مقام پر اللہ کے نبی تشریف لانے والے ہیں۔ یہود بنی قریظہ آ کے رہ گئے، یہود بنی نذیر آ کے رہ گئے، اور یہ سارے قبائل آ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں یہاں پر رہتے تھے، آنے والے ہیں، آنے والے ہیں، آنے والے۔ جب تشریف لائے تو بس اتنی سی بات تھی کہ وہ ان کے نسب میں نہیں آئے تھے، کسی حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں نہیں آئے، اور حضرت
اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آ گئے، بس اس حسد میں انہوں نے انکار کر دیا، اس حسد میں انہیں اصل میں کیا اندر کفر بھرا ہوا تھا، جی ایک بہانہ ان کو مل گیا، بہرحال وہ حسد کی آگ تھی، جلن تھی، شیطانیت تھی، انہوں نے کھو دیا سب، اب ان کے پاس ذلت کے علاوہ کچھ اور نہیں بچا۔ بہرحال جو لوگ علم اور عمل صالح کو ترک کر دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں، ان کا انجام تو یہی ہونا ہے۔ بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں بنی اسرائیل کی فضیلت علم صحیح و عمل صالح سے تھی، نہ کہ بنی اسرائیل ہونے کی وجہ سے۔ بنو اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو اتنا عزت، اتنا مقام، اتنا پوزیشن زمین میں عطا کیا تھا، وہ اس کی وجہ کیا تھی؟ جو انبیاء کی طرف سے ان کو علم صحیح ملتا اور اس پر وہ عمل صالح کرتے ہیں، صحیح اچھا کام کرتے ہیں، صحیح نالج ہونا اور نالج کو صحیح استعمال کرتے ہوئے صحیح عمل کرنا، اس کی وجہ سے تھی۔ انہوں نے کیا سمجھ لیے؟ اب بنو اسرائیل کو غلط فہمی کیا ہو گئی؟ ان کو غلط فہمی یہ ہو گئی کہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت اس لیے دی کیونکہ ہم بنو اسرائیل ہے، کیونکہ علم ہے، کیونکہ عمل ہے۔ نہیں، یہ سب نہیں، یہ سب وجوہات نہیں۔ علم رہے یا نہ رہے ہم افضل ہے، ہم اچھے کام کریں یا اچھے کام نہ کریں ہم افضل ہے۔ اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے یہ بات بیان کرنا پڑتا ہے کہ یہی غلط فہمی آج مسلمانوں میں پلٹ کر آ رہی ہے۔ مسلمان بغیر عمل کیے کہ بغیر سوچے سمجھے کہ اپنے آپ میں ایک چیز طے کر چکا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اس لیے ہم سب سے افضل ہے، وہ باقی مشرکین ہیں، کفار ہے، فلاں ہیں، وہ سب جو ہے نیچ لوگ ہیں، اور کیونکہ ہم مسلمان ہیں اس لیے ہم افضل ہے، اور کیونکہ ہم مسلمان ہیں اس لیے چاہے کچھ ہو نہ ہو جنت پہ کاپی رائٹ تو ہمارا ہے۔ یہ ایک عجیب تصور ہے، جنت پہ کاپی رائٹ ہمارا ہے۔ جھوٹ بولتا ہے، نمازیں ترک کرتا ہے، روزے ترک کرتا ہے، غیبت کرتا ہے صبح و شام، جی لالچ رکھتا ہے، دنیا کی محبت دل میں بسائے ہوا ہے، اللہ کو بھولا ہوا ہے، لیکن دماغ میں ایک چیز پکی بیٹھی ہوئی ہے کہ جنت تو میری ہی ہے، جنت تو دوسروں کا ملنا ہے، جی جنت تو میری ہے۔ کوئی نماز پڑھ رہا یا قرآن پڑھ لیا تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ نماز اور قرآن کی وجہ سے جنت میری ہے، اور کوئی جو ہے کوئی اپنے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تو بس اس کا یہ خیال ہے کہ بس جنت تو میری ہے، میرے مرشد تو بڑے سلسلے سے ہے تو لہذا میں اللہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بے شک جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے ان کے لیے جنتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جنتیں ایمان اور عمل صالح کے ساتھ لازم کر کے رکھا ہے کہ یہ دو چیزیں ہو تو جنت ہے، اور ہم عمل صالح کو مکمل ترک کر دیے، ایمان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، جی ایمان اندر جو ہے کتنا یقین ہمارا قرآن پر اور کتنا یقین ہمارا جی اللہ پر، نہ اللہ پر یقین برابر ہے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین برابر ہے، نہ قرآن پر یقین برابر ہے۔ یہ قرآن تو صرف ایک جزدان میں رکھ کر اٹھا کر اوپر کتابدان میں رکھنے والی کتاب بنا کر رکھ دیے ہیں، جی اور بس ختم ہو گیا، یہ کسی کا انتقال ہو تو قرآن نکلے گا ورنہ تو نہیں، جی اتنا تو مسئلہ ہے ہمارا، جی ایمان نام کو نہیں ہے، عمل صالح کا کوئی وجود نہیں ہے، اور سیدھا جنتی ہونے، جنت کی کاپی رائٹ بنا کر بیٹھے۔ نہیں، ایسا نہیں، یہ بنو اسرائیل، یہ یہودیاں جو غلطی کرے وہی غلطی پھر پلٹ کے مسلمان کر رہا ہے۔ نہیں، اس غلطی کی کوئی گنجائش نہیں۔ علم صحیح اور ایمان چاہیے، اور اس کے ساتھ اچھے کام چاہیے، نیت بھی اچھی ہونا اور کام بھی اچھے ہونا، جی نیت اچھی اور کام اچھے رہیں گے تو آخرت میں کامیاب رہیں گے، نیت میں کمزوری رہیں گے لیکن کام اچھے رہیں گے تو دنیا تو اچھی ہو جائے گی، دنیا تو اچھی ہو جائے گی۔ اب نیت بھی اچھی نہیں ہے اور کام بھی اچھا نہیں ہے تو پھر دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے، زعم باطل میں اور ایک اپنے اندر جو ہے ایک امیجنیشن میں پھر جنتی بنے پھرنا، جنتیں بنے پھرتے رہنا۔ اللہ اللہ۔ اچھا، بعض لوگ جو ہے آج کے زمانے میں پھر یہ فتنہ زیادہ اٹھ کر آ رہا، وہ شروع سے ہے یہ فتنہ، کون سا ابھی میں آگے ذکر کروں گا، ایک فتنہ ہے جو کافی قدیم زمانے سے یہ چلتا آ رہا ہے، لیکن اس زمانے میں کیونکہ انٹرنیٹ کا دور ہے تو یہ فتنہ زیادہ پھیل رہا ہے۔ وہ یہ کہ بنو اسرائیل سب سے افضل ہے، یعنی ایون امت محمدی سے بھی افضل ہے۔ دیکھو قرآن کریم میں جگہ جگہ بنی اسرائیل کے افضل ہونے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو افضل بنایا، اس کا ذکر قرآن کریم میں جگہ جگہ آ رہا ہے، لہذا بنو اسرائیل افضل ہے۔ اور یہ فتنہ قوت سے کیوں پھیلایا جا رہا ہے انٹرنیٹ پر؟ اس لیے پھیلایا جا رہا ہے کہ
مسجد اقصیٰ پر جو بنو اسرائیل قبضہ کرنا چاہتے، یہودی قبضہ کرنا چاہتے اور ایک گریٹر اسرائیل قائم کرنے کی جد و جہد کرتے ہیں، اس میں ان کو طاقت ملے۔ دیکھو بھائی بنو اسرائیل افضل ہے، دیکھو بنو اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ وہ جگہ لکھا تھا، ان کی زمین ہے نا بھی دے دو نا، اب ان کو کیا مسئلہ ہے، 70 سال سے لڑنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ جو سوچ رکھنے والے، یہ بالکل غلامانہ سوچ رکھنے والے افراد ہیں۔ اگر ایسے افراد کے ہاتھوں ہندوستان پاکستان اگر زمانے میں ہوتا آج سے 70-80 سال پہلے، تو وہ لوگ کہتے کیا ضرورت ہے، 200 سال سے تو انگریز قبضہ کرے ہوئے نا، کیا ضرورت ہے آزادی اور فریڈم کی لڑائی لڑنے کی، کیا ضرورت ہے، دے دو نا انگریزوں کو، ختم کرو بس جی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس طرح سے نہیں ہوتا۔ وہ زمین عرب کی ہے، وہ زمین سرزمین فلسطین جو ہے وہاں کے باشندوں کی ہے۔ اگر وہ مسلمان ہیں تو وہ مسلمانوں کی زمین ہے، اگر وہاں کے رہنے والے عیسائی ہے، اگر وہاں کے رہنے والے یہودی ہے، وہاں کے رہنے والوں کا جو مذہب ہے وہ زمین ان کی ہے۔ اب مثال کے طور پر میرا اپنا گھر رہے گا، میرا اپنا پلاٹ رہے گا، اب یہ میرا اپنا پلاٹ ہے، میں مسلمان ہوں تو یہ مسلمان کا پلاٹ ہے، یہ میں ہندو ہوں تو میرا ہندو کا پلاٹ ہے، اگر میں عیسائی ہوں یا یہودی ہوں تو یہ میرا پلاٹ ہے۔ زمین جس کی ہے اس کی ہے جی۔ وہاں کے رہنے والے اصل باشندے کوئی اور ہے جی۔ اب دیکھیں نا، جب اسلام آنے سے پہلے، اسلام کے مسجد اقصیٰ میں داخل ہونے سے پہلے، وہاں پر اس سرزمین پر جو عرب بستے تھے وہ کیا کہتے ہیں دوسرے مذہب والے تھے، وہ یہودی مذہب رکھتے تھے۔ پھر عیسائیوں نے قوت سے وہاں پر دخول کیا، ان پر ظلم کیے، وہ کیے، یہ کیے، لیکن اس کو استعمار کہا گیا جی۔ کالونیل کہتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں مجھے انگلش میں برابر نہیں معلوم، عربی میں استعمار کہتے ہیں۔ استعمار زبردستی گھس کر دوسروں کے ملک پر قابض ہو جانا اور ان کے کیا کہتے ہیں ان کا پاس سے پیسہ چرا لینا، اپنے ملک کو شفٹ کرنا وغیرہ وغیرہ، مظالم کرنا۔ تو عیسائی لوگ قوت سے داخل ہوئے، پھر مسلمانوں نے ان کو جو ہے وہ روم جو داخل ہو گئے تھے ان کو مار کے وہاں سے بھگایا، لیکن کلمہ زبردستی کسی کو نہیں پڑھایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسجد اقصیٰ فتح ہو گیا تھا، لیکن مسجد اقصیٰ کے رہنے والے میجورٹی غیر مسلم تھی۔ وہ زبردستی یہ مسلمان فتح کر لیے لہذا اب مسلمان ہی رہیں گے، ایسا تو کچھ نہیں ہوا۔ بعد میں آہستہ آہستہ وہ جو وہاں کے اپنے لوگ تھے، وہ جو لینڈ اونر تھے، وہ لوگ خود کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ بھئی لینڈ جس کی ہے وہ اس کی ہے، جس کی لینڈ ہے وہ اسی کی ہے۔ اب وہ مسلمان ہے یا وہ عیسائی ہے، وہ یہودی ہے، ایک الگ بات ہے۔ اب یہود باہر سے آ گئے، جرمنی سے آئے ہیں، امریکہ سے آئے ہیں، برٹش سے آئے ہیں، فرانس سے آئے ہیں، دنیا بھر سے یہ لوگ مائیگریٹ کر کے وہاں پر آ رہے ہیں، اور وہاں کے لوگ کو گولی مار کر، ان کا کھانا بند کر کے، ان کا پانی بند کر کے، ان کے اوپر ظلم کر کے، ان کے اوپر ٹینکس چلا کر، بڑے بڑے سپر پاور ان کی مدد کر رہے ہیں، اور وہاں کے اصل لوگوں کو وہاں سے ہٹایا جا رہا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ یہ زمین یہود کی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا۔ بھئی اللہ تعالیٰ نے دیا تھا تو گئی کیوں ہاتھ سے؟ سوال یہ ہے نا۔ جب یہ آیتیں پڑھ کر آج قرآن سے لوگ جو ہے یہ آیتیں پڑھ کر فضیلت تو ہے نا بنو اسرائیل کی مسلمہ، فضیلت تو ہے نا، بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قدیم بات کو ذکر کر رہا ہے کہ میں نے تم کو فضیلت دی اپنے زمانے والوں پر جی۔ کیا آج کے زمانے کے حساب سے، اگر یہ آیت کو آج کے حساب سے اگر پوچھ رہے ہیں، اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے تو کوئی سمجھائے کس حساب کی فضیلت ہے ان کے پاس جی۔ جتنے انبیاء کو بھیجا گیا وہ سارے انبیاء کو تو یہ تکلیف دیے، ان کو جو تورات کتاب دی گئی ہے انہوں نے وہ کتاب کو بدل دیا، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین دیا، جا کر لڑو بس زمین تمہاری ہے، انہوں نے کہا اذهب انت وربك فقاتلا، اے موسیٰ جاؤ تم اور تمہارا پروردگار لڑ لو جی، انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہاں بیٹھنے والے، ہم تو نہیں آنے والے۔ زمین کی ناقدری کیے، انبیاء کی ناقدری کیے، کہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب کی ناقدری کیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ظلم کیے، سارے انبیاء پر ظلم کیے، کئی انبیاء کو آروں سے کاٹ دیے، اور اتنا ظلم کرنے کے بعد جب سارے فضیلتیں سلب ہو گئی تب اللہ تبارک و تعالیٰ یاد دلا رہا ہے، ان کو یاد دلا رہا ہے۔ وہ جو یاد دلانے والے آیتیں ہیں، وہ آیتوں کو لے کر آج ان کی فضیلت ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ ایک بڑا فتنہ چل رہا ہے۔ آپ کہیں گے کہ مول صاحب یہ تو آیات سے ہٹ کے آپ بیت المقدس وغیرہ کہاں اتنا گھوم کے، نہیں میں بتا رہا ہوں یہ فتنہ آج آ رہا ہے، یہ فتنہ آ رہا ہے تاکہ یہ فتنہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ لوگ کے درمیان یہ ثابت کیا جائے کہ بیت المقدس انہی کا ہے، فلسطین انہی کی ملکیت ہے، ان کے حوالے کر دیا جائے، اور اسرائیلیوں کو بڑا مان لیا جائے، اور اپنے یہ ان کا تصور وہی ہے نا، یہ ہندوستان میں جو تصور ہے برہمن اونچی ذات ہے اور دلت نیچی ذات ہے، برہمن بھلے تعلیم چھوڑ دے یا گناہ کرے یا ظلم کرے تب بھی وہ افضل ہی ہے، اور دلت جو ہے کتنا بھی پڑھ لے، کتنے بھی اچھی کام کر لے، وہ برا ہی ہے
سو انا للہ و انا الیہ راجعون اس طرح سے نہیں ہوتا، ان آیات سے یہ باتیں ثابت نہیں ہوتی، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ یاد دہانی کرا رہا ہے اور ان پر اپنے احسان گنوا رہا ہے کہ اب تو شکر گزار ہو جاؤ، اب تو شکر گزار ہو جاؤ۔ اور امت مسلمہ کے لیے بھی یہ نصیحت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر تم کو قرآن عطا فرمایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہادی عطا فرمایا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس تم اب افضل ہو گئے، نہیں، اگر تم علم صحیح نالج کی تلاش میں رہو گے اور عمل صالح اور اچھے اعمال کرتے رہو گے، تبھی تمہاری فضیلت قائم رہے گی، ورنہ بے عملی جہنم میں لے کر جائے گی۔